نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ دینی رہنمائی کی 39ویں مجلس میں سبھی سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ عید الاضحیٰ کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ ہماری طرف سے سبھی سامعین کو بہت بہت مبارکباد، اور چونکہ اس سلسلے میں بہت سے اہم سوالات ہمارے پاس آ چکے تھے، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ عید الاضحیٰ سے پہلے ہی ان کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں۔ ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ اگر کسی جگہ پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے پہلے دن عید کی نماز نہ پڑھی جا سکے تو کیا دوسرے دن پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر پہلے دن نہ پڑھ سکیں تو دوسرے دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ میں اس کی گنجائش ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایام قربانی میں 613 گرام چاندی کی مالیت ہے، لیکن اگر وہ قربانی کا جانور خریدے یا بڑے جانور میں حصہ لے تو یہ مقدار کم ہو جائے گی، تو کیا اس شخص پر قربانی واجب ہے؟ جی ہاں، اس پر قربانی واجب ہے، اس لیے کہ قربانی کے وجوب کے لیے شرط ہے کہ ایام قربانی میں بقدر نصاب مالیت کا وہ مالک ہو، اگرچہ اس پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، بہرحال اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اسی ضمن میں ایک سوال ہے کہ زید طویل لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہو گیا ہے، لیکن فی الحال اس کے پاس وجوب قربانی کے بقدر رقم موجود ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر وہ قربانی میں اس رقم کو خرچ کر لیتا ہے تو قوی امکان ہے کہ 10-15 دن میں اس کی ساری پونجی ختم ہو جائے گی اور لوگوں کے سامنے اسے ہاتھ پھیلانا پڑ سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں راجح قول یہ ہے کہ اس پر قربانی واجب ہوگی۔ بہت سے فقہا نے لکھا ہے کہ جو رقم آدمی اپنے خرچے کے لیے رکھے، چاہے اس پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، قربانی اور صدقہ فطر میں اس کے ذریعے سے بہرحال وجوب آ جاتا ہے، لہذا ایسے شخص کو بھی قربانی کرنی چاہیے، حصہ لے لے کم سے کم، تاکہ واجب اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے، کسی بڑے جانور میں شریک ہو جائے وہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کسی شخص کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ صاحب نصاب ہو، لیکن ایام قربانی سے پہلے اسے سرکار کی طرف سے گھر بنانے کے لیے بطور تعاون اتنی رقم مل گئی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو چکا ہے،
تو اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ تو اگر اس رقم پر اسے خرچ کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ جیسے چاہے خرچ کرے، تو چونکہ وہ صاحب نصاب ہو چکا ہے اس لیے حسب ضابطہ اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ والد صاحب اپنی واجب قربانی کے بعد اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی واجب قربانی کا ثواب کسی میت کو پہنچانا چاہے تو یہ درست ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ بہت سی فقہی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی کسی جانور سے اپنی واجب قربانی کرنے کا ارادہ کرے لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچے، تو اس کی واجب قربانی بھی ادا ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس کا ثواب بھی مرحومین کو پہنچ جائے گا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر ایام قربانی میں آدمی قربانی نہ کر سکے تو ایک جانور یا بڑے جانور کے 7ویں حصے کا صدقہ لازم ہے، لیکن ہماری درخواست یہ ہے کہ بڑے جانور کے 7ویں حصے کے صدقے کے سلسلے میں کوئی فقہی عبارت اگر ہو تو اس سے مطلع فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ ہماری نظر میں 7ویں حصے کے بارے میں کوئی صریح فقہی عبارت نہیں ہے، لیکن ہمارے بعض اکابر رحمہم اللہ نے، جن میں خاص طور پر مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 7ویں حصے کے صدقے کی بات بھی اپنے فتاویٰ میں لکھی ہے، اور غالباً ان کی دلیل یہ ہے کہ کئی عبارات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 7واں حصہ بھی ایک بکری کے درجے میں ہے، لہذا جب 7واں حصہ بھی ایک بکری کے درجے میں ہے تو اس کی قیمت بھی اگر دے دی جائے تو وہ بکری کے درجے میں ہو جائے گی۔ غالباً اسی پر انہوں نے قیاس فرمایا ہے، جبکہ اس بارے میں دوسری رائے یہ ہے جس کو حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعض دیگر اکابر نے بھی اختیار فرمایا کہ 7واں حصہ کافی نہیں ہے، بلکہ جانور کی قربانی کی رقم ہی دینی ہوگی، یعنی پورے جانور کی۔ اسی لیے ہم نے پچھلی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، وسعت ہے ان کے پاس، اور وہ بالفرض ایام قربانی میں قربانی نہ کر سکیں تو انہیں چاہیے کہ بکری کی پوری قیمت صدقہ کریں، اور جو حضرات تنگی کے ماحول میں ہیں تو وہ ان اکابر کے قول پر عمل کرتے ہوئے 7ویں حصے کی رقم دے دیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی ان کا ذمہ فارغ ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے گزشتہ سال کسی کو پیسے دے کر اپنی طرف سے قربانی کا وکیل بنایا، لیکن کسی عذر کی وجہ سے وکیل قربانی نہیں کر سکا، اور اس نے موکل کو خبر بھی نہیں دی۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سال وہ جو پرانی قربانی رہ گئی ہے وہ اس سال ایام قربانی میں اس کی طرف سے کر دے، تو کیا اس سے تلافی ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگلے سال قربانی کرنے سے تلافی نہیں ہوگی،
بلکہ اس کی قیمت کو صدقہ کرنا ہوگا۔ جو پچھلے سال کی قربانی نہیں ہوئی اس کی قیمت کو صدقہ کرنا ہوگا، اور اس سال کی قربانی الگ سے کی جائے گی اگر اس پر واجب ہو۔ ایک سوال ہے کہ ایک شخص نے گزشتہ کئی سال سے قربانی نہیں کی، اسے مسئلہ معلوم نہیں تھا یا غفلت میں رہا، اب اس کو اندازہ ہوا ہے، تو گزشتہ قربانیوں کی قضا کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہر سال کی طرف سے ایک قربانی کی قیمت صدقہ کر دے، اندازہ لگا کر کے۔ اگر وسعت ہے تو پوری قربانی کی قیمت کرے صدقہ، اور اگر زیادہ وسعت نہیں ہے تو کم سے کم 7واں حصہ ہر سال کی طرف سے اس کی قیمت صدقہ کرے۔ اب قربانی کرنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ صدقے سے کام چلے گا۔ سوال یہ ہے کہ باپ اور بیٹے دونوں صاحب نصاب ہیں اور دونوں الگ الگ رہتے ہیں۔ اب بیٹا باپ کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی نفلی ہوگی یا واجب؟ کیا باپ کی طرف سے واجب قربانی ادا ہو جائے گی؟ اس میں یہ ہے کہ اگر باپ اجازت دے دے یا اس کو علم ہو جائے، یا پہلے سے باپ بیٹے کی طرف سے یا بیٹا باپ کی طرف سے قربانی کرتا چلا آیا ہے، تو یہ واجب قربانی ادا ہو جائے گی۔ باپ کی طرف سے بھی اور بیٹے کی طرف سے بھی دونوں الگ الگ قربانی اپنی کر سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ اگر 7 آدمیوں نے ایک بھینس میں حصہ لیا، پھر کسی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکی اور وقت گزر گیا، تو کیا اس پوری بھینس کا صدقہ کیا جائے گا یا ہر شخص الگ الگ ایک ایک جانور کی قیمت ادا کرے؟ اس صورت میں صرف بھینس کو صدقہ کیا جائے گا اور سب کی طرف سے یہ صدقہ کافی ہو جائے گا، الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر 7 حصے داروں نے مل کر قربانی کا ایک جانور خریدا، پھر ان میں سے کچھ حصے دار الگ ہو گئے اور باقی حصے دار اتنی گنجائش والے نہیں ہیں کہ وہ مکمل جانور قربان کر سکیں، تو وہ اپنی قربانی کیسے کریں؟ جواب یہ ہے کہ جو حصے دار الگ ہو گئے ہیں ان کی جگہ پر کسی اور کو حصے دار بنا لیں، اس طرح سے ان کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اور یا پھر وہ حصے خود خرید لیں، چاہے ادھار خرید لیں کہ بھئی بعد میں جب وسعت ہوگی تو ہم پیسے ادا کر دیں گے، اس طرح ان کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر ان حصوں کو بالکل چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں ان کی قربانی بھی خطرے میں پڑ جائے گی، لہذا ذبح کرنے سے پہلے معاملہ درست کر لینا چاہیے تاکہ قربانی ضائع نہ ہو۔ اسی ضمن میں ایک اور سوال ہے کہ بڑے جانور میں شریک لوگوں میں سے اگر قربانی سے پہلے ایک شریک کا انتقال ہو جائے اور اس کے وارثین میں 2 وارث نابالغ بھی ہیں، تو باقی 6 شرکاء اس جانور کا کیا کریں؟ اور اگر سب وارثین بالغ ہوں مگر ان کی طرف سے اجازت نہ ملے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انتقال جس شخص کا ہوا ہے اس کا حصہ کسی دوسرے کو منتقل کر دیا جائے، اس کے بجائے دوسرے کو شریک کر لیا جائے اور ان کے پیسے ان کے وارثین کو لوٹا دیے جائیں۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ یہ جو 6 وارثین 6 شرکاء ہیں انتقال کرنے والے شریک کے علاوہ، یہ سب مل کر کے وہ حصہ بھی خرید لیں جو انتقال کرنے والے کا تھا، تو اس طرح سے یہ جانور 6 کی طرف سے یکساں طور پر اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے اور سوال کیا ہے کہ ایک آدمی 25,000 کا ایک بکرا لایا اور دوسرا آدمی 25,000 میں 2 بکرے خرید کر کے لایا، تو دونوں میں سے کس کو زیادہ ثواب ملے گا؟ تو اس سلسلے میں فتح محمودیہ میں
فتاوی قاضی خاں سے یہ عبارت نقل کی گئی ہے کہ جو آدمی 2 بکریاں لے کر کے آیا ہے اس کو زیادہ ثواب ملے گا بنسبت اس کے جو 1 لے کے آیا، اگرچہ وہ زیادہ قیمتی کیوں نہ ہو۔ اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی میں سب سے زیادہ اہمیت وہ اللہ کے نام پر جانور کے خون بہانے کی ہوتی ہے۔ اب جس کا 25,000 کا ایک جانور ہے تو ایک ہی جانور کا خون بہے گا، اور جو 2 جانور کا خون بہائے گا اس کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان 2 جانوروں میں سے، یعنی 2 بکریوں میں سے واجب ایک ہی بکری سے ادا ہوگا، اور دوسری بکری جو ہے وہ نفلی قربانی کے درجے میں ہوگی، کیونکہ واجب ایک ہی مرتبہ میں ایک ہی وقت میں ادا ہوتا ہے۔ تو بہرحال فتاوی قاضی خاں کی عبارت کے اعتبار سے اس 2 بکری والوں کو ثواب زیادہ ملے گا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا 6 ماہ کے بھیڑ یا دمبے کی قربانی ہو جائے گی؟ اگر وہ دمبا فربا ہے اور صحت مند ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے 1 سال کا ہو، تو 6 مہینے یا اس سے زائد کی قربانی بھیڑ یا دمبے کی درست ہو جائے گی۔ پوچھا ہے کہ سواری میں لاتے ہوئے ایک جانور کے آنکھ کے قریب زخم ہو گیا، اب کچھ دنوں کے بعد اس زخم سے کیڑے نکلے ہیں، تو کیا اب اس جانور کی قربانی جائز ہے؟ یہ دیکھا جائے گا کتنا بڑا زخم ہے۔ اگر تھوڑا بہت زخم ہے تو قربانی سے مانع نہیں ہے، اور اگر زیادہ زخم ہے جس کی وجہ سے اس کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہے، یا اس کی وجہ سے اس کے حسن و جمال پر بہت اثر پڑ رہا ہے، تو اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ قربانی کے جانور کے کان میں ایک سوراخ ہے جس کی مقدار ایک چنے کے دانے کے برابر ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہے، تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ کان تھوڑا بہت اگر کٹا ہوا ہو تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک گھر میں 2 بھائی، والد اور والدہ، کھانا پینا اور رہن سہن سب ایک ساتھ ہے، کاروبار میں بھی سب شریک ہیں، اب وہ عید الاضحیٰ میں پوری بھینس کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا ان کے لیے گوشت کو تول کر تقسیم کرنا ضروری ہے یا بغیر تولے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے لیے الگ سے تول کر تقسیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بغیر تولے بھی استعمال کر سکتے ہیں، سب ایک گھر کے لوگ ہیں، کھا پی سکتے ہیں۔ اگر صرف میت کی طرف سے قربانی کی جائے تو اس کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ تو اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میت نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے قربانی کی جائے، تو اس شکل میں تو جو قربانی ہوگی اس میں سے یہ لوگ خود کچھ نہیں کھا سکتے، بلکہ سب غریبوں فقیروں کو بانٹنا پڑے گا، صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی آدمی نفلی طور پر کسی میت کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خود بھی کھا سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک گوشت کی فیکٹری ہے اور انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جو ہماری فیکٹری میں قربانی کا جانور کاٹے گا تو ہم ہر قربانی کے جانور پر 600 یا 700 روپے لیں گے، اور جانور کی گندگی وغیرہ بھی ہم ہی پھینکوائیں گے، لیکن کھال بھی ہم ہی رکھیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا مذکورہ اجرت اور کھال دے کر فیکٹری میں قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ 600 یا 700 روپے جو اجرت کے طور پر متعین ہیں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو شرط لگائی ہے کہ کھال بھی ہم رکھیں گے، تو اگرچہ اجرت کے طور پر بھی نہ ہو لیکن یہ شرط لگانا ٹھیک نہیں ہے۔
کھال میں اختیار ہے مالک کو، چاہے وہاں دے یا کہیں اور دے، اس شرط کے ساتھ معاملہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور کھال کو اگر فروخت کیا جائے، چاہے اسی کے ہاتھ بیچ دیا جائے فیکٹری والے کے، تو اس کی قیمت کو صدقہ کرنا ہوگا۔ ایک سوال پہلے بھی آیا تھا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت زبان سے سب حصے داروں کا نام لینا ضروری ہے یا نیت کر لینا کافی ہے؟ تو بتایا گیا تھا کہ نیت کر لینا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اور جس جانور کو خریدتے وقت تعیین کر دی گئی ہے کہ اس میں اتنے حصے دار ہیں، تو اگر کچھ بھی نہ کیا جائے، صرف اللہ کا نام لے کے ذبح کر دیا جائے، تب بھی اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سبھی قربانی والوں کی دعا کی قربانیوں کو قبول فرمائیں اور ہر طرح کی عافیت اور سہولت عطا فرمائیں، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرمائیں، ہم سب کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔